ہم آپ انسان ہیں. ہے تو نہیں کسی کی کوئی ایسی نگیٹو سوچ؟ کیوں بھائی مکرم نہیں بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے چلیے اب اپن چلتے ہیں اس آیت میں. بھائی بتانے سے مکرم صاحب نے انکار کر دیا ہے. مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو جو چھپا ہے اس کو چھپے رہنے دو، اگر وہ ظاہر ہو گیا تو شاید آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اور صحیح بھی بات ہے کہ ایسی شے کو اپن چھپا رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے یہ قرآن کی 34 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. بہت بہترین کانسیپٹ ہے یہ ابلیس. اس سے اگر اس کو ہم دھیان سے سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے ابلیس سے ہماری ملاقات ہو جائے. یہ جن کے اوپر ہے، جن کے اوپر ہے تو جنوں میں سے، لیکن اس سے زیادہ بدمعاش ہے. یہ جن تھوڑا کم بدمعاش ہے، یہ اس سے زیادہ خرافاتی ہے، اس سے زیادہ بدمعاش ہے. پوری زمین پہ جو فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے اس کی اگر کوئی لیڈنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے یہ اب تو اس میں بہت کچھ سمجھنے میں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے مبین صاحب ایز اے پولیٹیکل سائڈ سے وہ صحیح بولنا ہے، لیکن پھر بھی دھیان رکھنا ہے ابلیس کو اندر ہی کھوجنا ہے. ایسا نہ ہو کہ امریکہ کو ابلیس ٹھہرا کے اور ہم بری ہو جائیں کہ ہم تو جو ہے فرشتہ ہیں، ہم تو انسان ہیں، اور ابلیس سے ہمارا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آیت میں کہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے ابلیس کے بارے میں. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور جب کہا ہم نے لیے فرشتوں کے کہ سجدہ کرو لیے آدم کے، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا سرکس ہو گیا. سرکس ہونا مطلب سرکس ہونا مطلب کسی حق سے، کسی بات سے، کسی سچائی سے پھر جانا، حدوں کو لانگ جانا، قانون کو توڑ دینا، یہ سرکس ہونا. جیسے انسان جب حالت جنس میں آتا ہے، اس پر جن جب سوار ہوتا ہے تو وہ جانوروں کی سائیکی میں چلا جاتا ہے، جانورانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، جنگلی جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اور وہ اس تبدیلی کے ساتھ، اس بھڑکتے ہوئے چہرے کے ساتھ حاوی ہوتا ہے دوسرے پر. تو یہ سرکس ہونا، توازن کھو دیا اس نے، اپنے میزان سے ہٹ گیا، سرکس ہو گیا. ابا سرکس ہونا، واستکبر اور تکبر میں آ پڑا، تکبر میں آ پڑا. وکان من الکافرین، اور یہ کہ وہ کافروں میں سے تھا.
اٹ از کلیئر. اب اس کی ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں. دیکھیے اس کلنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ملائکہ سے اللہ نے کہا. ملائکہ قوت مثبت ہے. ملائکہ قوت مثبت ہے، جو قوت منفی نہیں ہے، جو نگیٹو نہیں ہے، جو پازیٹیو ہے، سکاراتمک ہے، جو خیر والی ہے، جو بھلائی والی ہے، جس کا کام تعمیر کرنا ہے، تعبیر کرنا ہے، بنانا ہے، نہ کہ مٹانا. اس کو ملائکہ فرشتے کہا جاتا ہے. تو کائنات میں موجود جو مثبت قوتیں ہیں جو کہ اللہ کی ہیں، وہ ملائکہ ہیں، اور وہ مومنین میں سے ہیں، اسی لیے مثبت ہے، اسی لیے ماننے والی ہے، اسی لیے پازیٹیو ہے. کیونکہ وہ کہاں سے رہی ہیں؟ ایمان سے، اسلام سے، سلامتی سے. ان کو ملک کہا جاتا ہے. اور جب کوئی قوت کفر سے آئے گی، کافروں میں سے آئے گی، منکرات میں سے آئے گی، نگیٹو سے آئے گی، تو وہ نگیٹو ہی ہوگی. اس میں مسئلہ یہ نہیں رہے گا کہ اس نے حکم دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اگر سجدہ کر دیتا تو مسئلہ کھڑا رہا کہ سجدہ کیسے کر دیا اس نے. سجدہ نہیں کیا، اس کا مطلب ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے اس کے ماتحت ہے، اس کے تابع ہے. اب چونکہ ہر شے اس کے کنٹرول میں ہے، تو کافر مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن کافر نہیں ہو سکتا. کافر کافر ہے، مومن مومن. اندھیرا اندھیرا ہے، اجالا اجالا ہے. دونوں اپنی جگہ سے تجاد نہیں کر سکتے، ہٹ نہیں سکتے. تو جب کہا ملائکہ سے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، اب جب ملائکہ نے آدم کے لیے سجدہ کیا تو آدم کو قوت مثبت، جو پازیٹیو پاور ہے، جو پازیٹیو سوچ ہے، تھاٹس، وہ اس کو حاصل. اور ان مثبت قوتوں کے ساتھ جو کہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہوئیں، اور جیسے ہی وہ سجدہ ریز ہوئیں تو آدم کیا ہو گئے؟ قوت والے، طاقت والے، سننے والے، دیکھنے والے، سوچنے والے، سمجھنے والے، ہمت والے، غیرت والے، صبر والے، تحمل والے، قناعت والے، صلاۃ والے، تسبیح والے. تو یہ مثبت قوتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ نے آپ کو رحم دل کر دیا. اور رحم میں تمام اچھائیاں، تمام مثبت قوتیں جمع ہوتی ہیں. اور رحم ہی وہ سورس ہے جس سے آپ کائنات کی ہر ایک قوت کو اور ان قوتوں میں موجود علم اور حکمت کو برت سکتے ہو، اس کا استعمال کر سکتے ہو، اس کا یوز کر سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے
مسخر کی گئی، لیکن کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، ربط کے ساتھ، جبط کے ساتھ، ایک بلند مقصد کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ. یہ روحانی ظہر جو بطور ملک کے، جو اللہ کے ملائکہ ہیں، ان کی جو قوتیں ہیں، اس کو اللہ نے آپ کے اندر بطور روح کے پھونک رکھا ہے، ڈال رکھا ہے. اسی لیے آپ ہمت کے ساتھ کسی مخالف قوت کا، منفی قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہو. حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، صبر کے ساتھ آپ جمے رہتے ہو، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. آپ لینا بھی جانتے ہو حق کے ساتھ، اور آپ دینا بھی جانتے ہو حق کے ساتھ. تو یہ سارے اوصاف اس نے اپنے جو اس کے ملک کے ہیں بطور روح کے آپ میں ڈال رکھا ہے، پھونک رکھا ہے. اب جو دوسری قوت ہے، تو یہاں تو اس نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو، وہ سجدے میں چلے گئے اور آدم وجود میں آئے. کس شکل میں؟ انسان کی شکل. وہی دوسری طرف جو قوت منفی تھی، اس نے انکار کر دیا. اس نے انکار کر دیا. اب کیسے انکار کیا اس کو سمجھو. آپ جب اس نے ملائکہ سے کہا تو سجدہ کرو، فار ایگزامپل کہ اس نے کہا کہ اجالا ہو جائے، اندھیرا تھا، اجالا ہو گیا. تو جب ہمارے دائیں اس طرف جب اجالا ہو گیا تو اندھیرا وہاں رک گیا. اب جب اندھیرے سے کہا جا رہا ہے تو کہ تو کیوں نہ اجالا ہوا، تو نے اجالا کیوں نہیں کیا؟ تو اندھیرا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو اندھیرا ہوں، میں کیسے اجالا کر سکتا ہوں. اب یہ اس بات کو کیسے کہے گا، وہ اپن آگے ابھی پڑھیں گے کہ میں تو اندھیرا ہوں، میں اجالا کیسے کر سکتا ہوں. اور اس کو تو نے جس سے بنایا ہے، جس چیز سے بنایا ہے، تو اس کی صفت تو اجالے کی ہے، اور مجھ کو جس سے بنایا ہے اس کی صفت تو اندھیرے کی ہے. تو اندھیرا اجالا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا الا ابلیس. اب دیکھیے حکم اللہ کا کیا ہوا کہ سجدہ کرو. سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. جب سجدے کے لیے کہا گیا کہ سجدہ کرو تمام ملائکہ کو لیے آدم کے، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. یہاں سے ابلیس واضح ہوا. ابھی قوتیں جمع تھی، الا یہ کہ واضح نہیں تھی. اب یہاں سے جیسے ہی اس نے سجدے میں لے گیا تو قوتیں واضح ہو گئی. جو قوت حق تھی وہ بھی واضح ہو گئی، اور جو قوت باطل تھی وہ بھی واضح ہو گئی. جو نور تھا وہ بھی واضح ہو گیا، اور جو ظلمات تھی وہ بھی واضح ہو گئی. تو ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس کون ہے؟ جس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کون ہے؟ جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ ابلیس ہے. جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس ہے. دھیان رکھیے، کیونکہ
اب ہم کو اپنے اندر بھی دیکھنا ہے کہ کس ایام میں، کس وقت میں، کب ہم سجدہ نہیں کرتے اور کب ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے جو 24 آورز کا جو ہمارا روٹین ہے، اس میں بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم سجدہ نہیں کرتے۔ جہاں ہم سجدہ کر دیتے ہیں تو وہاں ہمیں قوت ملک نعمت اور رحمت کی شکل میں حاصل ہو جاتی ہے، اور جہاں ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں وہاں ہم ابلیس ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کا جو حصہ ہے پھر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ابلیس کون ہے؟ جس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنا مطلب الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ الا ابلیس، دیکھیے یہ عربی کے انداز کو سمجھیے۔ الا کے بعد ابلیسا آیا، اب یہاں رک جائیے کہ ابلیس نے نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا؟ کیسے نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کارن ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اب وہ آیت خود بتا رہی ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب اسی کے الٹ جائیے، سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا مطلب ہے سرکش نہ ہونا، حق سے، سچائی سے۔ واستکبر، تکبر میں نہ آنا۔ وکان من الکافرین، اور یہ کہ کفر نہ کرنا۔ تو سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ سرکش نہ ہونا مطلب ایمان لانا، مطمئن ہونا، توازن میں رہنا، اپنا بیلنس بنائے رکھنا، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ حق کے ساتھ ہمارا توازن بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں سرکش نہیں ہونا چاہیے، اس سے پھرنا نہیں چاہیے، پلٹنا نہیں چاہیے۔ واستکبر، اور نہ ہی ہم کو تکبر کرنا چاہیے۔ اب تکبر کیا ہے؟ دیکھیے یہ مین صفت ہے۔ سجدہ کریں گے تو ممکن ہے کہ ہم کیا ہوں گے؟ سرکش نہیں ہوں گے۔ سرکش نہیں ہوں گے تو مسلم ہوں گے، سرکش نہیں ہوں گے تو مومن ہوں گے، سرکش نہیں ہوں گے تو شکر گزار ہوں گے۔ تو سجدہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ جو مسلم ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، جس میں انانیت نہیں ہوتی، میں نہیں ہوتا۔ تو اب اپن یہاں تھوڑے ہیں واستکبر، تکبر۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے میں۔ دیکھیے یہ جو تکبر ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھیے۔ ہماری ناکامیابی، ہماری پریشانی، ہماری تکلیف، ہماری مصیبت، الا یہ کہ جو ہماری جو حالت پستی ہے، اس کی علاوہ اس کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی میں کے شکار۔ انسان کے نزدیک انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی، خسارے میں ڈالنے والی، اس کا گھاٹا کرنے والی، اس کو نست و نابود کرنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ اس کی میں ہے۔ میں، اور اگر کوئی شے اس پوری کائنات میں
اس کے مد مقابل کھڑی ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے جنگ کرنے کے لیے، الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، تو وہ ہماری اور تمہاری میں ہے۔ میں اگر انسان کے اندر سے میں ہٹ جائے تو اس کی زندگی جنت ہو جائے گی، کیونکہ جنت میں اگر اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بیریئر ہے، تو وہ اس کی میں ہے۔ کسی بھی خیر اور بھلائی، اچھائی، نیکی جو اس کے ہاتھ نہیں لگ پاتی، اس کی وجہ میں ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، وجہ میں، ناکامیاب ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے درد میں، لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے کس کو؟ اپنی میں۔ اور میں کے ساتھ جو انسان کا حال ہوتا ہے، اتنا برا، اتنا برا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کے مد مقابل کھڑے ہونا، اس سے جنگ کرنا، اس کو جنگ کے لیے پکارنا، للکارنا۔ جیسے اپن کسی کو پکارتے ہیں نا کہ نکل نکل، باہر نکل۔ اب آپ سوچو، اسی میں کے ساتھ ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہم اپنی خصلتوں کے ساتھ اس کو سیدھا سیدھا للکار رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ ہے کون، نہ اس کی طاقت کا اندازہ، نہ اس کے علم کا اندازہ، نہ اس کی حکمت کا اندازہ، نہ اس کی قوت کا اندازہ، نہ اس کی سازش، اس کے مکر کا اندازہ، نہ اس کی پکڑ کا اندازہ، اور یہ کھڑا ہو گیا اس کے سامنے، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، ابھی میں نے کیا کہا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے اندر ہو۔ ابلیس کی جو پہچان ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ کب نہیں ہوتا ہے؟ جب میں ہوتی ہے۔ میں، آپ سوچو، میں کے ساتھ جھکا جا سکتا ہے؟ میں کے ساتھ جھک سکتے ہیں ہم؟ میں کے ساتھ تو اکڑا جاتا ہے، تو میں کے ساتھ جھکا نہیں جا سکتا۔ صحیح بولنا ہے مبین صاحب کہ آپ جھکے اور میں ٹوٹا۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل گیا۔